الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہر فی کتاب اللہ صدق اللہ العظیم الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ معزز سامعین کرام، حمد و صلوات کے بعد قرآن مجید فرقان حمید میں سے جو الفاظ تلفظ کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، ان میں خالق کے دو جہاں نے ارشاد فرمایا ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہر فی کتاب اللہ، کہ بے شک مہینوں کی گنتی اللہ کے نزدیک 12 ہے اللہ کی کتاب میں۔ تو اس آیت کریمہ میں سال کے 12 مہینوں کا ذکر ہے۔ قمری مہینوں میں سال کی یہ تقسیم کسی انسان کا فعل نہیں ہے، بلکہ خالق ارض و سما نے روز ازل سے ہی یہ محکم نظام قائم فرمایا ہے۔ اس میں کوئی اپنی خواہش کے مطابق تبدیلی نہیں کر سکتا۔ سامعین محترم، اسلامی سال کے ان 12 مہینوں میں دوسرا مہینہ ماہ صفر المظفر ہے جو ابھی گزر رہا ہے۔ آج کی اس نشست میں ہم ماہ صفر المظفر کے متعلق چند باتیں عرض کریں گے، اور ایسی خرافات اور غلط رسمیں جو اس سے متعلق رائج ہیں ان کے بارے میں بھی بیان کریں گے۔ دعا ہے اللہ کریم کما حقہ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ معزز سامعین کرام، دوسرے اسلامی مہینے کا نام صفر ہے، جس کا معنی خالی، چونکہ یہ مہینہ ماہ محرم کے بعد آتا ہے، اور حبیب کبریاء سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت سے قبل ماہ محرم میں جنگ حرام تھی، اور جب صفر کا مہینہ آتا تو عرب گھروں کو خالی چھوڑ کے جنگ کے لیے چلے جاتے تھے، اس لیے اس مہینے کو صفر کہتے ہیں۔ ماہ صفر کے متعلق جو غلط عقیدہ لوگوں نے بنایا ہوا ہے، ماہ صفر کو لوگ منحوس جانتے ہیں، اس میں شادی نہیں کرتے، اور بھی اس قسم کے کام کرنے سے پرہیز کرتے ہیں، یہاں تک اس ماہ صفر میں سفر کرنے سے بھی گریز کرتے ہیں۔ خصوصاً اس ماہ کی ابتدائی 13 تاریخوں کو بھی منحوس مانا جاتا ہے، اور ان کو 13 تیزی کا نام دیتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ اس ماہ میں بلائیں آتی ہیں۔ تو سامعین محترم، یہ ساری کی ساری جہالت کی باتیں ہیں، ان کے رد کے لیے احادیث مبارکہ سے ثبوت پیش کیا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں جہالت کی رسموں سے بچائے، اور اپنے حبیب مکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مقدسہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لا عدوہ ولا حامۃ ولا نوء ولا صفر۔ حضور فرماتے ہیں نہ متعدی بیماری ہے، اور نہ حامہ ہے، نہ منزل قمر ہے، اور نہ سفر۔
منزل قمر کیا؟ اہل عرب کا خیال تھا کہ چاند کی 28ویں چاند کی جو ہے یہ اس کی 28 منازل ہیں، جب یہ بعض منزلوں پہ آتا ہے تو بارش ہوتی ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے اس باطل عقیدے کا رد فرمایا کہ بارش کا نزول وہ تقدیر الہی سے ہے، نہ کہ چاند کی منازل سے۔ اور دوسری حدیث پاک نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب ارشاد فرمایا، حضور نے فرمایا لا عدوى ولا حامت ولا صفر، فقال اعرابی، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ مرض متعدی ہونا نہیں ہے اور نہ حامہ ہے نہ سفر ہے۔ تو ایک اعرابی نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فما بال العبل تکون الرمالی وکانها، نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں اعرابی عرض کرتا ہے حضور اس کی کیا وجہ ہے؟ ریگستان میں اونٹ ہرن کی طرح صاف ستھرا ہوتا ہے اور خارشی اونٹ جب اس سے مل جاتا ہے تو اسے بھی خارش کر دیتا ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا پھر یہ بتاؤ کہ پہلے کو کس نے مرض لگایا؟ تو برادران گرامی، اس حدیث پاک سے معلوم ہوا کہ مرض کا متعدی ہونا غلط ہے۔ جس طرح پہلا اونٹ بیمار ہو گیا دوسرا بھی اسی طرح بیمار ہو گیا، سفر کے مہینے کی وجہ سے بیماری نہیں بلکہ یہ سب من جانب اللہ ہے۔ حضرات محترم، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا عدوہ نہیں ہے، یعنی مرض کا متعدی ہونا نہیں ہے، نہ بدفعلی ہے، نہ حامہ ہے، نہ سفر ہے، اور مجذوم سے بھاگو جیسے شیر سے بھاگتے۔ تو سامعین محترم، لا عدوہ اس کا کیا معنی؟ تو اس کا معنی ہے یہ بیماری دوسرے کو نہیں لگتی، یہ فرمان مصطفیٰ ہے۔ زمانہ جاہلیت میں لوگوں کا خیال تھا اگر بیمار کے ساتھ بیٹھا یا کھانا کھایا یا پیا تو ہمیں بیماری لگ جائے گی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ متعدی بیماری نہیں ہے، جو بیماری بھی جس کو لگتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہوتی ہے۔ پھر فرمایا لا طیرہ، اہل عرب جب کسی کام کا قصد کرتے تھے تو کسی پرندے یا ہرن کو چھچکارتے تھے، اگر وہ دائیں طرف کو بھاگتا ہے تو نیک فعل تصور کر کے مبارک سمجھتے، اگر وہ بائیں طرف کو بھاگتا ہے تو منحوس سمجھتے اور اس کام سے رک جاتے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ پرندے سے شگون میں خیر یا شر نہیں ہے بلکہ یہ نفع یا نقصان وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ اور پھر فرمایا ولا حامتا، حامہ کے معنی سر کے ہیں، یہاں مراد ایک جانور کا نام ہے۔ اہل عرب کا یہ خیال تھا کہ یہ جانور میت کی ہڈیوں سے پیدا ہوتا ہے اور اڑتا ہے۔ بعض کہتے ہیں مقتول کے سر سے ایک جانور باہر نکلتا ہے، اس کا نام حامہ ہے، اور وہ ہمیشہ فریاد کرتا ہے مجھے پانی پلاؤ، مجھے پانی پلاؤ، یہاں تک کہ اس کے مارنے والا مارا جاتا ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ مقتول کی روح جانور بن جاتی ہے اور فریاد کرتی رہتی ہے تاکہ اپنے مارنے والے سے بدلہ خود لے، اور جب بدلہ لے لیتا ہے تو اڑ جاتی ہے۔ بعض کہتے ہیں حامہ الو کا نام ہے، جب کسی گھر پہ آ بیٹھتا ہے اور بولتا ہے تو وہ گھر ویران ہو جاتا ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس باطل عقیدے سے بھی منع فرمایا ولا سافر، اور پھر فرمایا ولا سفر، اور سفر بھی نہیں۔ محرم کے بعد والے مہینے کو سفر کہتے ہیں، اور بعض لوگ آفات و بلیات کا نزول اسی ماہ میں ہونے پہ اعتقاد رکھتے ہیں، اور بعض کے نزدیک سفر ایک سانپ ہے جو پیٹ میں پیدا ہوتا ہے اور بھوک کی وجہ سے کاٹتا ہے جس سے ایذا ہوتی ہے، اور اسی لیے اس کو سفر کہتے ہیں۔ حضور سید الانبیاء علیہ السلام نے سارے باطل عقیدوں کا رد فرمایا اور حکم دے دیا کہ یہ سب کے سب باطل ہیں۔ حضرات محترم، نیک فعل سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے،
آپ لوگوں کے ناموں اور جگہوں سے نیک فعل لیا کرتے تھے، اور بدفعلی بدشگونی ایک جاہلانہ رسم ہے، ایسا کرنا باطل ہے۔ اس کے متعلق حدیث پاک میں ذرا سنیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا بدشگونی یعنی فعل بد یہ شرک ہے، اور 3 دفعہ حضور نے یہ فرمایا، اور نہیں ہم میں سے مگر، لیکن خدا تعالی لے جاتا ہے اس کو بسبب توکل کے۔ تو معلوم ہوا بدشگونی یہ مشرکوں کی رسم ہے، شرک خفی ہے، اور مضبوط اعتقاد کر کے کہے کہ یوں ہی ہوگا تو بے شک کفر ہے ایسی بدشگونی۔ تو سامعین محترم، معلوم ہوا حضور علیہ السلام اچھے ناموں سے خوش ہوتے تھے۔ حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، نبی علیہ السلام کسی چیز سے بدشگونی نہیں لیتے تھے، جب کسی عامل کو بھیجتے تو اس کا نام دریافت کرتے، اگر اس کا نام پسند ہوتا تو خوش ہوتے، اور خوشی کے اثار چہرے انور پہ ظاہر ہوتے، اور اگر اس کا نام پسند نہیں آتا تو اس کے آثار حضور علیہ السلام کے چہرے اطہار میں دکھائی دیتے۔ جب کسی بستی میں جاتے تو اس کا نام پوچھتے، اگر اس کا نام پسند ہوتا تو خوش ہوتے، اور خوشی کے آثار چہرے انور پہ ظاہر ہوتے، اور اگر ناپسند ہوتا تو کراہت کے ساتھ چہرے انور میں دکھائی دیتے۔ تو سامعین محترم، پتہ یہ چلا میرے آقا اچھے ناموں سے خوش ہوتے اور انہیں آپ پسند فرماتے، یہ بھی معلوم ہوا برے نام ناپسند کرتے، اور نیک فعل کامیابی کی دلیل ہے، اور بدفعلی بدشگونی کی رسم ہے، رسم کفار ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ کریم تمام مسلمانوں کو بدشگونی سے محفوظ فرمائے، اور اللہ کے حکم کے بغیر کچھ بھی نہیں ہوتا، جو کچھ بھی ہوتا ہے اسی کے حکم سے ہوتا ہے، اسی پر اعتقاد ہونا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں اعتقاد خالص کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔